कबीर दादा पुरख्याल लहजे में बोला, इखलाक हुसैनी से तंग करेगा तो करता रहे। बेपाशा बेपरवाही से बोला, आपकी जिम्मेदारी दिलावर शेख तक महदूद थी। इसे पूरे पाकिस्तान के मर्दों से बचाने का ठेका आपने नहीं ले रखा। आप इसके बॉडीगार्ड नहीं, एक गैंग के सरबराह हैं। खुद को इतना हल्का ना करें कि एक छोकरी के लिए दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा मोल लेते रहें। वो बहुत मजलूम है यार। कबीर दादा का लहजा थका हुआ जाहिर कर रहा था। इसके पास दलाइल ख़त्म हो चुके थे। यकीनन वो पाकिस्तान में अकेली मजलूम नहीं बल्कि कई मजलूम तो आपके जुल्म का निशाना बन चुके होंगे। आप इमाम मस्जिद या तबलीगी जमात के मुबल्लिग नहीं, एक गैंगस्टर हैं। कबीर अली ख़ान नहीं बल्कि कबीर दादा हैं, और दादा का लफ्ज़ आपकी उम्र नहीं ओहदे को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है यार, दिमाग ना ख़राब करो। सुबह इसे भेज दूँगा। वो अपने लिए दूसरा गिलास भरने लगा। काशिफ राजपूत और पाशा के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। काशिफ ने कहा, अब हमें भी इजाज़त दें, चंद ज़रूरी काम निपटाने हैं। ठीक है, जाएं, कल शहाब कसूरी के यहाँ मुलाकात होगी। पाशा खुलूस से बोला, दादा मैं जानता हूँ आप अकेले भी इन तमाम का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं वादा करता हूँ हमेशा अपने दाएं बाएं ही पाएंगे। जानता हूँ। कबीर दादा ने इस्बात में सर हिला दिया। इनके जाने के 2-3 मिनट बाद ही इसका सेक्रेटरी अजीम इजाज़त मांगकर अंदर दाखिल हुआ। दादा, साहिल वाले अड्डे पर जाना होगा, 2 दिन से नहीं जा सके हैं। कबीर दादा ने दीवार पर टंगी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुइयां 10:30 बजने का ऐलान कर रही थीं। एक लम्हा सोचने के बाद वो अपने मुहाफिजों के नाम लेते हुए बोला, इम्तियाज़, बाकिर वगैरह को साथ ले जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। आप अकेले? अजीम ने कुछ कहना चाहा, मगर कबीर दादा की तेज़ नज़रें देखते ही गड़बड़ा कर बोला कि मेरा मतलब है कार के बगैर। सुजुकी खड़ी है ना, इसी में चला जाऊंगा। कबीर दादा ने हाथ से इसे जाने का इशारा किया और अजीम सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सहन में जाते ही इसने इम्तियाज़ पार्टी को तैयार होने का हुक्म दिया। इम्तियाज़ ने कहा, कबीर दादा को तो बाहर निकलने दो। वो चारों सहन में कुर्सियां लगाकर ताश खेलने में मसरूफ़ थे। कबीर दादा साथ नहीं जा रहे, वो वापस घर जा रहे हैं। ये कहते हुए अजीम कबीर दादा की कार की तरफ बढ़ गया। इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं, और वो भी अकेले? बाकिर ने हैरानी से कहते हुए हाथ में पकड़े पत्ते मेज़ पर फेंक दिए। बख्श ने क्या कहा तो क्या, दादा अकेला भी 10-15 अफराद पर तो भारी है। भाई दादा तो गया काम से। 10 बजते ही इसे बीबी हजन की याद सताने लगी। बाकर की तकलीद में इम्तियाज़ भी हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। वैसे क्या कहते हो, ये इश्क कब तक कायम रहेगा? गाड़ी में बैठते हुए इम्तियाज़ बख्श की तरफ मुतवज्जा हुआ। बख्श वसूख से बोला, इतनी जल्दी ख़त्म होता नज़र नहीं आता। कमबख्त भला की खूबसूरत और मासूम है। आज सुबह लॉन में नमाज़ पढ़ रही थी और फिर वहीं टहलती रही। दुपट्टा भी सर से नहीं सरकने देती। पता नहीं एक गैंगस्टर के हाथ कैसे चढ़ गई। रुखसार ने ख्याल ज़ा, ऐसी लड़कियां हद दर्जे की शौहर परस्त होती हैं। खुद से तो इसने कभी तलाक नहीं मांगना। इम्तियाज़ मुँह बनाते हुए बोला, इस बात इसकी नहीं, कबीर दादा की मर्ज़ी की है। वो अपने हवासों में कब हैं। बाकिर ने कहकहा लगाया, देखते नहीं किस तरह 10 बजते ही भाग पड़ा है, जबकि वो नमाज़न सुबह और अभी शाम को घर से निकलते वक्त बाहर तक कबीर दादा को रुखसत करने आई थी। कार के दाखिली दरवाजे से निकलने तक वहीं खड़ी कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा रही। दादा भी बार बार मुड़कर यूं देख रहे थे जैसे मजनू लैला को देखा करता था। तमाम बाकिर की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कार के हॉर्न की आवाज़ कान में पड़ते ही वो उछलकर खड़ी हुई और भागते हुए बाहर निकल आई। ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकलते ही इसकी नज़र सीमेंट की रविश पर उठती हुई सुजुकी कार पर पड़ी, और इसकी खुशी एकदम मान पड़ गई थी। वो कबीर दादा की गाड़ी नहीं थी। यूं भी वो अकेली कार में सफ़र नहीं किया करता था। वो वापस मुड़ने ही लगी थी कि दरवाज़ा खोलकर तवील कामत कबीर दादा कार से बरामद हुआ। इसके मायूसी भरे चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ और वही वहीं जम गई। कबीर दादा ने भी इसे देख लिया था। कार से बाहर निकलकर वो इससे अनजान बनता हुआ चौकीदार को मुखातिब हुआ, कार गैराज में खड़ी करवा दो। जी दादा, कहकर चौकीदार ड्राइवर को बुलाने चल पड़ा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहां तनावश चेहरे पर तबस्सुम बिखेरे खड़ी थी।
آ گئے آپ۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ کبیر دادا کے بازو سے چمٹ گئی۔ کہا تھا نا کہ تمہارے رومانس جھاڑنے سے مجھے کوفت ہوتی ہے، ملازمین کے سامنے منع کیا تھا نا۔ شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹی رہی۔ کالج کی یونیفارم کیوں پہنی ہوئی ہے اور کپڑے نہیں ہیں کیا؟ کبیر دادا جانتا تھا کہ وہ باز آنے والی نہیں ہے، اس لیے موضوع تبدیل کر دیا۔ کیوں نہیں ہے، لیکن میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ یہ لباس مجھ پر بہت جچتا ہے اور ان کپڑوں میں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہوں، بس اسی لیے پہن لیے۔ سچ ہی کہتی ہیں۔ کبیر دادا کے اندر کہیں دور سے ایک آواز ابھری جسے اس کے ہونٹوں تک رسائی حاصل نہیں ہو پائی تھی۔ اس نے منہ بنایا تو خوبصورت لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی، بیوی کا مقصد اپنے شوہر کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ سوچا شاید اس طرح آپ کو زیادہ پیاری لگوں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ تو ہے، اگر خراب نہ ہوتا تو آپ سے پیار کرتی۔ منت کس نے کی ہے؟ کبیر دادا کو جانے کیوں اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تناوش کھلکھلاتے ہوئے قالین پر بیٹھ کر اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے لگی۔ غصے میں اور بھی پیارے لگتے ہو۔ شٹ اپ، اسے لگا تناوش اسے چڑھا رہی ہے۔ ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا ہے؟ اس کے بوٹ اتار کر ایک جانب رکھتے ہوئے تناوش نے اس کی گھٹنوں پر تھوڑی رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بولا، اگر تمہارے رومانس میں تھوڑا وقفہ آ جائے تو میں لباس تبدیل کر لوں۔ کر لینا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگی۔ پڑھائی ہو رہی تھی۔ میز پر بکھری کتابیں دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، ہاں، سوچا آپ سے اجازت مانگ کر امتحان میں بیٹھ جاؤں گی۔ 3-4 ہفتے بعد ہی امتحان شروع ہونے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کلاسیں تو اب تک لگ رہی ہیں۔ صبح عظیم کو کالج کا نام پتہ بتا دینا، وہ 3-4 دن کی چھٹی کرا دے گا۔ میرا مطلب ہے تم نے یہاں 2-4 دن ہی رہنا ہے، اس کے بعد تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی نا۔ یہ کہتے ہوئے کبیر دادا کو یاد آیا کہ وہ پاشا کو یہ کہہ کر آیا ہے کہ صبح اسے واپس بھیج دے گا، مگر تناوش کے سامنے آتے ہی اسے اپنا ارادہ کمزور پڑتا نظر آ گیا تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں بولی، آپ کی مرسڈیز میں بیٹھ کر امتحان دینے جایا کروں گی۔ بس شیخ چلی کی طرح منصوبے بناتی رہا کرو۔ خواب دیکھنے پر پابندی ہے کیا؟ اس مرتبہ وہ اپنا دکھ چھپا نہیں پائی تھی۔ اس کی بات کبیر دادا کو برچی کی طرح لگی تھی۔ اس کی جانب سر گھماتے ہوئے وہ تسلی دیتا ہوا بولا، تصوے بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرسڈیز تمہاری ہوئی گھر جاتے ہوئے ساتھ لے جانا۔ مجھے مرسڈیز نہیں، مرسڈیز والا چاہیے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ ناممکن ہے، وہ بگڑ کر بولی، میں یہیں رہوں گی، کہیں نہیں جانے والی، سمجھے آپ؟ دماغ خراب نہ کیا کرو۔ ٹھیک کب تھا، زیادہ بکواس نہ کیا کرو، مار کھاؤ گی۔ اچھا چھوڑے نا جھگڑے کو، یہ بتائیں آج جلدی کیوں لوٹ آئے ہیں؟ میری پرچون کی دکان نہیں ہے کہ لگی بندی روزمرہ ہوگی، کوئی ضروری کام نہیں تھا تو لوٹ آیا ہوں۔ ممکن ہے ابھی کال آ جائے اور جانا پڑے۔ ابھی تو نہیں جانے دوں گی۔ وہ قریب ہو کر اس نے سر کبیر دادا کے کندھے پر رکھ دیا۔ جانتی ہو تمہارے محبت جتانے اور چاہت کے اظہار پر مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے تمہیں بغیر لمحہ ضائع کیے بغیر گھر بھیج دوں۔ بیزاری ظاہر کرتے ہوئے بھی کبیر دادا نے اسے دور نہیں دھکیلا تھا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اگر وعدہ کرو کہ ایسا نہ کرنے پر مجھے گھر نہیں بھیجو گے تو کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ابھی تک اس تحفے کو نہیں کھولا۔ اچانک کبیر دادا کی نظر اخلاق حسین کے دیے ہوئے تحفے پر پڑی جو ویسے ہی پیک شدہ تپائی پر پڑا تھا۔ آپ کا دوست بظاہر تو اخلاق کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے تحفہ دل سے نہیں دیا۔ کبیر دادا کو اس چھوٹی سی لڑکی کے مشاہدے پر خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، صحیح سمجھا، وہ دوست نہیں ہے، بس دوستی کا نقاب پہن کر آیا تھا۔ حقیقت میں وہ میرا سب سے بڑا مخالف ہے۔ تناوش اس کا بازو چھوڑ کر تپائی کی طرف بڑھی اور تحفے کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ ٹوکری میں پھینک دیا۔ یہ کیوں؟ کبیر دادا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، دشمن سے میں نے زندگی کا تحفہ بھی قبول نہ کروں۔
وہ میرا دشمن ہے، کبیر دادا نے اسے یاد دلایا۔ کیا آپ کے دشمن کو میں خیر خواہ سمجھ سکتی ہوں؟ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش اپنی کتابیں سمیٹ کر اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ لباس تبدیل کر کے وہ الماری کی طرف بڑھا۔ تناوش اس کے کپڑے ہینگر میں لٹکانے لگی۔ الماری کو تالا کس نے کیا ہے؟ میں نے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی۔ بوتل نکال کر ریک پر رکھ دی ہے نا؟ ریک سے بوتل اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ ایک اور بوتل بھی لے آؤ، ایک کافی ہے۔ تکیے پر نیم دراز ہوتے ہوئے تناوش نے مشگافی کی۔ میں سمجھا نہیں۔ گلاس منہ سے لگاتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے کہا ایک بوتل پر گزارا کریں۔ دماغ جگہ پر ہے تمہارا یا کل والی بے عزتی بھول گئی ہو؟ تناوش خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ جواب دینے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کبیر دادا بھی منہ سے کچھ کہے بغیر پینے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بوتل خالی کر کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ چابی کہاں ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تناوش نے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بس کرے نا، ایک بوتل کافی ہے۔ دوں گا ایک، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے تھپڑ تولا۔ دھمکی نہ دے، مار لیں۔ تناوش نے اپنا رخسار اس کی جانب سیدھا کیا۔ بکواس بند کرو، چابی ادھر دو۔ کبیر دادا کا غصہ بڑھنے لگا۔ مجھے آدھا گھنٹہ دو، اگر سلا نہ دیا تو پی لینا۔ کبیر دادا کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے تناوش نے لگاوٹ ظاہر کی۔ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 دن یہاں ہوں مجھے بھی وقت چاہیے۔ وہ دہاڑا نہیں ہو تم 2 دن یہاں، صبح دفع کر دوں گا تمہیں۔ اتنا غصہ کرتے ہیں آپ؟ ملازم سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ چھوٹی سی لڑکی کو ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگی تھی۔ چابی ادھر کرو، کہہ دیا نا نہیں دوں گی۔ روزانہ ایک بوتل پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ ایک تھپڑ کھا کر سے بے ہوش ہو جانا ہے اور زبانی کلامی وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ لہجے میں تھوڑی نرمی پیدا کرتے ہوئے بولا، دیکھو تناوش، میرے کاموں میں مداخلت کرنا بند کر دو۔ میں اپنا اچھا برا جانتا ہوں، اگر اچھی چیز ہے تو میں بھی پیوں گی۔ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، تو منع کس نے کیا ہے؟ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ کتنے برے ہیں آپ، چھوٹی سی بچی کو شراب پینے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ چابی ادھر کرو۔ کبیر دادا نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ تناوش نے منت بھرے لہجے میں کہا، اچھا 1 منٹ بیٹھ کر میری بات تو سنیں نا۔ بولو بادل خواستہ۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ تناوش نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی دھکا دے کر تکیے پر لٹایا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، میں سلا دیتی ہوں نا۔ گو کبیر دادا اس کے دھکے سے نہیں گر سکتا تھا، مگر جانے کہ اسے اپنا نرم و نازک وجود کے حوالے کر دیا۔ تناوش کی ہٹ دھرمی پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ غصے کا اظہار بھی اس نے کیا، مگر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا سکا، نہ تو اسے تھپڑ رسید کر سکا، نہ زبردستی سے چابی چھین سکا، اور آخر میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے وہ لیٹ گیا، یہ سوچ کر کہ 2 دن بعد یوں بھی چلی جائے گی، یا پھر اسی غلط فہمی تھی، شاید وہ جانے کے لیے نہیں لے جانے کے لیے آئی تھی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں گنگنانے لگی۔ سورت کی طرح اس کی آواز بھی سریلی تھی۔ کبیر دادا کی آنکھیں اس بچے کی طرح بند ہونے لگیں جسے لوری سنائی جا رہی ہو۔